أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد بھی یکے بعد دیگرے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت ساری واضح دلیلیں بھیج دی، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب ان کے پاس رسول ایسی چیز لے کر آئے جن کو ان کا نفس نہیں چاہتا ہے تو استکبر تو وہ گھمنڈ کرنے لگے، اور ایک فریق جھٹلانے لگا اور ایک فریق تو نبی کو ہی قتل کرنے لگا، اور فخر کے ساتھ یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے اوپر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج رکھی ہے، اپنی رحمت سے ان کو دور رکھا ہے، تو بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، یہ حقیقت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو بھیجا۔ جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر اس پر ایمان لانے کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے کہا، اسی اللہ نے اور دوسرے پیغمبروں کو بھی بھیجا۔ تو یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے کہ اللہ کی اس بات کو تو مان لیا اور اللہ ہی کی جو دوسری بات ہے اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ تو عجیب بے عقلی کی بات ہے۔ جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کو ماننے کو کہا، اسی اللہ نے دوسرے پیغمبر بھیجے ان کو ماننے کے لیے کہا، لیکن نہیں مانا۔ چنانچہ بہت سارے نبیوں کا اجمالی ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ خاص طور سے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا، اور عیسیٰ ابن مریم کو جو بھیجا تو اس میں ہم نے بہت واضح دلیل دے کر کے بھیجا۔ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے نبی بنا کر کے بھیجا تو ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ سچ میں نبی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری دلیلیں دی جو عام انسان نہیں کر سکتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پر مردے کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ مردے کو کہہ دیتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے آدمی کو ماننے کے لیے؟ لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم کو اپنے نفس پر چلنا ہے، صحیح بات ہم کو نہیں ماننی ہے، اپنے نفس پر چلنا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پر ہی نقد کر دیا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی غلط طریقے سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ صرف مریم علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک مار دی اور اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔
یہ ان کے لیے بڑی آزمائش بن گئی. تو یہ تو آزمائش بن گئی، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اتنی واضح نشانیاں دی ان کے نبی ہونے کی، اس کو یہ نہیں مانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ماننے کی طبیعت ہی نہیں تھی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بظاہر آپ کو کہیں گے کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں ہے، اور جب دلیل دے دیجئے تب کوئی اور بہانے بازی کرے گا وہ. تو ٹھیک اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کے اندر بہانہ بازی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کیسے نبی مانے، جن کی پیدائش ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسی دلیلیں دے دی تب بھی ان لوگوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے ان کی رگ کو پکڑا. کا بات اصل یہ ہے کہ فلاں کی بات مانیں گے اور فلاں کی بات نہیں مانیں گے، یہ بات ہے ہی نہیں تمہارے اندر. تمہارے اندر تو یہ ہے کہ جو تمہاری چاہت کے مطابق بات کرے گا اس کی مانو گے، اگر تمہاری چاہت کے خلاف کرے گا اس کو نہیں مانو گے. بہت سارے لوگ ہوٹلوں پر بیٹھ کے مسلک کھیلتے ہیں، مسلک کی باتیں کریں گے ہوٹل پر بیٹھ کر. اسی ہوٹل پر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھئے کس مسلک والے نے کہا کہ نماز چھوڑ کے تم بیٹھے رہو ہوٹل پر، تو وہاں پہ خاموش ہو جائے گا. اس کا مطلب جس مسلک کی بحث کر رہا ہے اس مسلک کی بات پر بھی ڈھنگ سے عمل نہیں کر رہا ہے. وہ صرف مسلک کھیلنے کا اس کو مزاج ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں مولانا لوگ ٹھیک نہیں ہیں. اچھا ٹھیک مولانا کبھی نہیں ملے زندگی میں؟ تو جو مولانا ٹھیک ملے ان کی بات تو کتنا چل رہی ہے آپ بتا دیجیے. یہ بہانہ بازی ہے صرف. اچھا ٹھیک ہے مولانا ٹھیک نہیں ملے، تو کیا آپ کی زبان اردو ہے بھائی؟ آپ خود قرآن مجید پڑھیے. مولانا ٹھیک نہیں، آپ تو ٹھیک ہے کم سے کم. تو یہ بہانہ بازی ہے صرف. ان لوگوں کے اندر بہانہ بازی تھی صرف. ورنہ جس اللہ کے حکم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کو مانا، اسی اللہ کے حکم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانیں گے؟ یہاں پر اس سے ہٹ کر کے ایک مسئلہ عام طور سے ابھی سردی کا زمانہ آ گیا، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اگر کسی کو واقعی مجبوری ہے تو وضو کی جگہ وہ تیمم کر سکتا ہے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، تیمم پر ہم کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وضو پر آپ کو کیوں اطمینان ہو گیا بھائی؟ جس اللہ نے تیمم کا، وضو کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے مجبوری میں تیمم کا حکم دیا ہے. تو وضو پر آپ کو اطمینان ہو گیا، تیمم پر کیوں نہیں اطمینان ہوا بھائی؟ تو جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اسی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانو بھائی؟ اچھا یہ بات جب سمجھائی گئی تو عیسائی بہت اچھے تھے کہ ہماری تائید کی بات ہو رہی ہے. پھر جب عیسائی سے کہا گیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کو مانو، تو پھر وہ خاموش. جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے کہا اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے کہا، یہاں پر وہ خاموش ہو گئے. تو مطلب یہ ہے ہم بات مانیں گے اللہ کی، مگر جو ہمارا جی چاہے گا اس کو مانیں گے، جو جی نہیں چاہے گا اس کو نہیں مانیں گے. یہ اصل بات ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی رگ کو پکڑتے ہوئے کہا افکلما جاءکم رسول، کیا کوئی رسول جب تمہارے پاس لے کے آئے گا بما لا تہوی انفسکم، ایسی بات جس کو تمہارا جی نہیں چاہتا ہے، تو استکبرتم، تو تم گھمنڈ اختیار کرو گے، تم گھمنڈ میں مبتلا ہوگے. ارے یہ سب ہم نہیں مانتے، ارے اس کو ہم نہیں جانتے، ارے یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ارے یہ لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. یہ گھمنڈ، استکبرتم کا لفظ کہا اللہ نے. یہ گھمنڈ کرو گے، بڑکپن ظاہر کرو گے، ارے ہم یہ سب چکر میں نہیں پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے بہت ساری چیزوں کو ماننے سے روکنے والی چیز انسان کا گھمنڈ ہے. انسان کا گھمنڈ ہے. باضابطہ ایک صاحب سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہا ہم ان سے قرآن پڑھیں گے. یہ مسئلہ ہے بھائی، آپ سے کتنا بھی چھوٹا آدمی ہے قرآن اچھا پڑھتا ہے تو اس سے پڑھ لینا چاہیے. کہا ہم ان سے قرآن پڑھیں گے. تو بہت سارے لوگوں کو ان کا بڑکپن روکتا ہے.
بہت سارے لوگوں کو ان کا بڑکپن اللہ معاف کرے مسجد آنے سے روک دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا استکبرتم، انہوں نے بڑکپن ظاہر کیا. ففریقا کذبتم، ایک فریق، ایک گروپ تو وہ تھا جس نے صرف جھٹلا دیا اور جھٹلا کر کنارے ہو گئے. ایک فریق نے کہا صرف جھٹلایا نہیں بلکہ ہم اس کو مار ڈالیں گے. آج کہیں پر دینی کام ہوتا ہے، اسی ٹائپ کے دو فریق ہوتے ہیں. ایک فریق کہتا ہے ارے یہ سب ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، فالتو کا ٹائم پاس ہے. کچھ لوگ کہیں گے ارے یہ سب کھانے پکانے کا دھندا ہے. کچھ لوگ کہیں گے یہ سب نام اور شہرت کے لیے کر رہا ہے. کچھ لوگ کہیں گے یہ کیا کرے گا، اس کی اپنی زندگی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس ٹائپ کا ایک گروپ ہوگا. اور ایک گروپ ہوگا جو ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑ جائے گا، ہم چلنے نہیں دیں گے یہاں پر. اللہ نے کہا ففریقاً کذبتم، ایک فریق ہے جو جھٹلاتا ہے، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق وہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو ہی، بولنے والے ہی کو قتل کر دیتے ہیں کہ تم جو ہے خامخواہ فتنہ پھیلا رہے ہو. جو فتنہ ہے اس کو روکنے والے کو کہتے ہیں کہ فتنہ پھیلا رہے ہو. اور آگے تیسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کتنا بھی سمجھا لو ہم کو نہیں سمجھا سکتے ہو. تم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. بظاہر ان کو لگ رہا ہے کہ ہم فخر ہیں، فخر کے ذریعے کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں تم ہی لوگ مولوی صاحب کے چکر میں رہتے ہو، ہم کو اہمیت دیتے ہیں اس کو. فخر کے ساتھ کہتے ہیں تم لوگ ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہو، ہم کچھ تو سمجھتے ہیں ان کو. یہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں. یہودی لوگ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے لہذا ہم کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. تم لوگ ہو جو اس کی باتوں میں آ جاتے ہو، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فخر کے ساتھ مت کہو کہ تمہارے دل پر غلاف پڑے ہیں اور محمد کی باتوں کا تم پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ افسوس کرو کہ تمہارا دل محروم ہو چکا ہے، تمہارا دل اثر سے محروم ہو چکا ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت اور پھٹکار بھیج رکھی ہے. لعنت کا مطلب اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ سمجھے کہ اللہ نے آج اپنی بارگاہ میں حاضری سے محروم کر دیا. اللہ نے آج ملاقات نہیں کرنا چاہا ہم سے، اس لیے اللہ نے توفیق نہیں دی. اسی وجہ سے جب اذان ہوتی ہے اور اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ کے جواب میں جب کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہمارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ہم دنیاوی کام کاج کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں آ سکے، مگر اللہ توفیق دے گا تبھی آ سکتے ہیں. گویا کہ یہ کہہ کر کے ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ اذان تو ہمارے کانوں نے سن لیا، ہمارے قدموں کو توفیق دیجیے کہ ہم مسجد تک جائیں اور ہم سجدہ کر سکیں. یہ اللہ سے ہم کہتے ہیں. لیکن اذان ہو رہی ہو، گانے بج رہے ہوں، اذان ہو رہی ہو، کاروبار میں لگے ہوں، اذان ہو رہی ہو، ہمارا منہ نہیں بند ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تم لوگ بہت کم ہو جو ایمان لا پاؤ گے. اس لیے کہ تم جب فخر، ایک آدمی ہے جس کو احساسوں کی بیماری ہے تو اس کا علاج کرے گا، اور جس کو احساس ہی نہیں کی بیماری تو علاج کیا کرے گا وہ؟ جب کسی برائی پر انسان فخر محسوس کرے تو اس کا علاج کیوں کرے گا وہ تو اس کو قابل فخر سمجھ رہا ہے. یہ تو قابل فخر سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ محمد کی باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا، ہم نہ سننے والے ہیں اس کی بات. یہ جب فخر کے طور پر کہتا ہے ایسے لوگوں پر اثر بہت کم ہوتا ہے. اللہ نے کہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے جو کتاب قرآن مجید ان کے پاس آئی ہے، غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو. یہ قرآن مجید وہی میسج، وہی پیغام دیتا ہے جو ان کی پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا. وہی اللہ ہے، پچھلی کتاب اسی اللہ نے نازل کی، اور اب جو کتاب قرآن مجید ہے اسی اللہ نے نازل کیا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دو باتیں فرق تو نہیں ہوگی.
ایک ڈاکٹر نے اگر کوئی دوا لکھ کر کے دی ہے، اگلی مرتبہ جو دے گا دوا تو ان دواؤں کی روشنی میں دوا دے گا. یہ دوا چل چکی ہے، اب اس دوا کو چینج کر کے یہ دوا دے دو. یہ تو کرے گا ڈاکٹر، لیکن یہ نہیں ہے کہ کہے گا یہ ساری دوائیں غلط چل چکی ہیں، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے توریت میں، زبور میں، انجیل میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ تمام احکام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، کچھ چیزوں کو اللہ نے چینج کیا. اور جب کچھ چیزوں کو چینج کیا تو جو چینج کیا ہے اس کو ماننا پڑے گا. قانون جب ہمارے ملک کا بدل جاتا ہے تو بدلے ہوئے قانون کو ماننا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ پچھلے قانون کو ہم مانتے رہیں. تو یہ کتاب وہ ہے جو مصدق لما معہم، ان کے پاس جو کتاب ہے ان کی تصدیق کرتا ہے. اچھا، اگلی بات جو اللہ نے کہی یہ تو اور عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جب کفار سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا، بت پرستوں سے ان کا مقابلہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہوتا تھا، تو یہ سب مل کر کے کہتے تھے گھبراؤ مت، ہمارے پاس ایک نبی آنے والا ہے اور ایک کتاب آنے والی ہے، اور جب وہ نبی اور کتاب آ جائے گی نا تو ہم اس نبی کے ذریعے اور اس کتاب کے ذریعے تم سب پر غالب آ جائیں گے، ہم کو فتح ملے گی، ہم کو نجات دلانے والا ایک نبی آنے والا ہے اور کتاب آنے والی ہے. یہ کافروں کے سامنے فخر کے ساتھ کہتے تھے. کانو یس من قبل، اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں فتح کی بات کرتے تھے کہ اسی قرآن کے ذریعے جو آخری کتاب نازل ہونے والی ہے اور آخری نبی آنے والے ہیں، اس کے ذریعے ہم تم پر فتح پا جائیں گے، غلبہ پا جائیں گے. لیکن فلما جاءہم، جب وہ کتاب آ گئی تو ایسا نہیں کہ دھوکہ ہوا کہ پتہ نہیں وہی کتاب ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ وہی نبی ہے کہ نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہوا. کہتے ہیں ایسا انہوں نے پہچان لیا اس کتاب کو جیسے باپ ماں اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. جڑواں بیٹا ہو دو اور دونوں ایک شکل کا ہو، محلے کے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے کہ فلانا ہے کہ فلانا ہے، لیکن ماں باپ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں. اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ یہ برحق نبی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ایک تو اچھے سے پہچان رہے ہیں، دوسرے برسوں سے انتظار کر رہے تھے جس نبی کا کتاب کا، تیسرے کافروں کے مقابلے میں اس نبی کا ذکر کر کر کے کہتے تھے نبی آنے والا ہے، اس کے ذریعے ہم کو غلبہ ملے گا. اور جب نبی آ گئے تو ایک چھوٹی سی بنیاد کی وجہ سے اس نبی کا انکار کر دیا. چھوٹی سی بنیاد کیا ہے؟ بہت افسوسناک بنیاد ہے. چھوٹی سی بنیاد یہ ہے کہ جتنے نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی. لیکن آگے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی اور نبی نہیں بنا، لیکن اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبی بنتے گئے، نبی بنتے گئے، نبی بنتے گئے. تو یہ لوگ جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اس کا مطلب اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے جو نبی تھے اس کو ماننے والے تھے. بس ایک بات یہ تھی، یہ جو آخری نبی ہے ان کے بارے میں ان کی تمنا تھی کہ اسی خاندان میں، اسی برادری میں آئے. اور وہ نبی اس برادری کے بجائے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آ گئے. اس برادری کی بنیاد پر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی کتابوں کا انکار کر دیا. ہم اس کو نہیں مانتے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک اس پر لعنت اور پھٹکار ہے، اتنی معمولی سی بنیاد پر. لہذا ان کو چاہیے کہ یہ ماننا چاہیے کہ نبی ہے، یہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ ماننا چاہیے کہ کتاب ہے، یہ نہیں کہ کس برادری کا ہے اور کس خاندان کا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے یہ فضیلت دے دے. تم نے یہ کیوں طے کر لیا کہ ہماری برادری کے اندر یہ فضیلت ہونی چاہیے اور ہمارے خاندان کے اندر یہ فضیلت ہونی چاہیے؟ یہ کہاں سے تم نے طے کر لیا؟ اللہ نے کہا فلما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا وہ ما عرفوا، جس کو یہ پہچان رہے تھے
کفروا بھی اس کا کفر کر دیا انہوں نے. اللہ نے کہا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا به، یہ بہت برا کام کیا انہوں نے کہ اپنے آپ کا سودا کر لیا. ذرا سی برادری کے نام پر انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کا سودا کر لیا، یعنی اپنے آپ کو برباد کر لیا. ذرا سی دماغی انانیت کی بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنی کتاب اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کر کے اس پر نازل کر دیتا ہے. لہذا ان لوگوں نے نہیں مانا تو نتیجہ یہ ہوا فباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا. اسکولوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، ایک بچہ کو ٹیچر نے کچھ کہا کہ تم ایسے ایسے کر لو، فلانے بچے کو کہو کہ یہ کام کر لے. اب وہ بچہ کہے گا ہم تیرے کہنے سے کیوں مانیں گے؟ ارے بھائی اس بچہ نے نہیں کہا ہے، کہا ٹیچر نے ہے. اس بچے کا انکار کرنا گویا کہ ٹیچر کا انکار کرنا. لیکن کبھی کبھی اس بچے سے دشمنی کی وجہ سے کہتے ہیں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اب پھنستا ہے پھر اس کے بعد. ٹھیک یہاں پر یہی ہوا کہ ان اللہ نے کسی پر فضل فرما دیا، اس کو کتاب دے دی اور تم نے تعصب کی بنیاد پر اس کو نہیں اپنایا. فباؤوا بغضب من اللہ، ظاہر سی بات ہے اس کی تابعداری کرنے کے لیے تو اللہ نے کہا تھا نا، اور اگر تم نے تابعداری نہیں کی تو اللہ کا انکار کیا. جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا. یہی ابلیس کو دھوکہ ہوا، ابلیس کو بہت بڑا دھوکہ ہوا اس سے. آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ آدم علیہ السلام نے نہیں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا. اس کو ذرا سا بھی عقل ہوتی ہے ابلیس کو تو وہ اس کا گھمنڈ، وہی گھمنڈ، انسان کا گھمنڈ بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہے. وہی گھمنڈ اس کو روک رہا تھا کہ نہیں ہم کیسے آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں. ارے بھائی اس میں آدم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو اللہ کا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے، یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہم اللہ کی بات کا کیسے انکار کریں. یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کا کیسے انکار کریں. اس کے بجائے اس نے سوچ لیا ہم آدم کے سامنے کیسے سجدہ کریں. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت غصہ آیا. اللہ نے کہا فباؤوا بغضب علی غضب، یہ غضب بالائے غضب، غصہ پر غصہ اللہ تعالیٰ کا زبردست قسم کا غصہ لے کر کے لوٹے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. پھر ان لوگوں نے قرآن کے بارے میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، وہ کہتا ہے ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو اللہ نے ہم پر نازل کیا. عجیب بات ہے، اسی اللہ نے ان پر نازل کیا، اسی اللہ نے محمد پر نازل کیا، تو کہتا نہیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا. اس کے بالمقابل مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے سیدھے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو عیسیٰ اور موسیٰ پر نازل کیا گیا. الف لام میم جو شروع میں پڑھتے ہیں اسی میں ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاؤ. اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ نہیں نؤمن بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا اس پر ہم ایمان لائیں گے. ویکفرون بما وراءہ، اس کے علاوہ ہم سب کا انکار کرتے ہیں. وهو الحق مصدقا، حالانکہ یہ حق کتاب ہے اور یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. اللہ نے ایک بات اور کہی کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تم واقعی سچے ہو کہ تم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لائے، تو تمہاری کتاب میں کہاں پر لکھا تھا کہ نبی کو جھٹلاؤ گے؟ اور آخر تم نے اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ یہ تو تمہارا فالٹ پکڑا جا رہا ہے. تم اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں لا رہے ہو. اگر اپنی کتاب پر تم ایمان لاتے تو نبیوں کو قتل تو نہیں کرتے نا. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، کیوں تم نے قتل کیا نبیوں کو؟ من قبل، اس سے پہلے. ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو تو. اس کا مطلب یہ ہے تم ڈھونگ کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، اور تم جو کہتے ہو کہ ہم پہلی کتاب کو مانتے ہیں
وہ پہلی کتاب کو نہیں مانتے ہو، بلکہ اس کتاب میں جو تم نے قطر بیعت کر لیا ہے، اپنی طرف سے تبدیلی کر لیا ہے، تم اپنے نفس کی مانتے ہو، اللہ کی بالکل ہی نہیں مانتے ہو۔ اس لیے اپنے نفس کی نہیں ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی سنیں گے اور اس کی نہیں سنیں گے، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو امیر بنایا ہے، ہمیں جلنے کا کیا حق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو امیر بنایا ہے، بھائی آپ کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دولت عطا فرمائے، لیکن کسی سے جلنے اور چڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قرآن کی محبت دل میں بسا دیجیے۔ اے اللہ قرآن سے تعلق کو مضبوط کر دیجیے۔ اے اللہ قرآن بہتر طریقے پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ قرآن مجید کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کا ماحول بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں اے اللہ قرآن کا نور سے اے اللہ گھر گھر کو منور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب سے قرآن مجید کی خدمت لے لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ہماری زندگی میں بہتر تبدیلی فرما دیجیے۔ اے اللہ کوئی ایسا گھمنڈ جو تیرے احکام پر عمل کرنے سے روکے، اے اللہ اس گھمنڈ سے بچا دیجیے۔ اے اللہ اس گھمنڈ سے بچا دیجیے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا